الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف شعبۂ زندگی میں معمولات کیا تھے، آپ نے لوگوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کیا، اسی سلسلے میں باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ نے کھانے کے سلسلے میں کیا نمونہ پیش کیا، اور کچھ پینا ہے، پانی ہے، شربت ہے، جوس ہے، کولڈ ڈرنک ہے، جو بھی چیزیں آدمی پیتا ہے اس کے پینے کی کیا اصول اور ضابطے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانے پر بلاتا ہے تو دوسرے مسلمان کا کیا حق بنتا ہے، یا جو کھانے پہ کسی کو بلاتا ہے اس کا کیا حق بنتا ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا تھے، آپ کا عمل کیا تھا، یہ بتانا مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت قرار دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں یعنی دعوت قبول ہو گئی، لیکن کھانے کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے، فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اب اگر وہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ روزے سے ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، تو اس صورت میں دعوت دینے والے کے حق میں دعا کر دے، اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کھانا کھا لے۔ یہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جب اسے کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، جس میں سے ایک دعوت کا قبول کرنا بھی ہے، کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو قبول کرے۔ وہ 5 حقوں میں سے ایک تو رد السلام ہے، آدمی اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ دوسرے بتشمیت العاطس، اگر کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے یرحمک اللہ کے ذریعے۔ تیسرے ہے اجابت الدعوہ، دعوت کا قبول کرنا۔ چوتھے ہے اتباع الجنائز، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے
تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پانچویں ہے وعیادۃ المریض، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ بات ہمیں یہاں پہ کرنی ہے اجابت الدعوہ کی، کہ دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی آدمی کسی کی دعوت دے رہا ہے تو دوسرے کے اوپر حق ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ دعوت کا قبول کرنا سنت، لیکن یہ دعوت دینا اور دعوت کا قبول کرنا یہ محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کسی کی دعوت کرتا ہے تو دعوت کر رہا ہے، اپنے گھر کسی کو بلا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت کے اظہار کے لیے کرتا۔ آدمی ہر کس و ناکس کی دعوت تو نہیں کرتا، جس سے محبت کرتا ہے اسی کی دعوت کرتا ہے، اپنے گھر پر بلاتا ہے، تو یہ محبت کا اظہار۔ دوسرا آدمی جو دعوت کو قبول کر رہا ہے وہ بھی محبت کے وجہ سے ہی قبول کرے، محبت کے اظہار کے لیے قبول کرے کہ اس نے میری دعوت دی ہے، میں جاؤں گا دعوت میں تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کو خوش کرنے کے لیے قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلا جائے، وہاں پہ دعوت میں شریک ہو جائے، یہ محبت کے اظہار کے لیے۔ آدمی اگر کسی رسم کا پابند بن رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ دعوت تو دے دیا ابھی نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں تعلقات بگڑیں گے یا خاندان میں مجھے الگ تھلگ کر دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ وہ میرے یہاں نہیں آیا تو میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ یہ جو رسم ہے اس رسم کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، صرف محبت کی بنیاد پر دعوت کا کرنا اور دعوت کا قبول کرنا ہونا چاہیے۔ اب جب محبت کی بنیاد وہاں پہ آ گئی تو پھر جہاں پہ دعوت دی گئی ہے اس جگہ کے اچھے ہونے، شاندار ہونے یا کم درجے کا ہونے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کی کوالٹی کیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے دعوت دی گئی ہے، محبت کے اظہار کے لیے قبول کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں سامنے والا غریب ہے، فقیر ہے یا امیر ہے، کوئی بھی ہے، اس کی دعوت کا قبول کرنا محبت کی بنیاد پر ہے تو یہ سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی آدمی کی دعوت کے لیے میلوں کا سفر کیا، تو معلوم یہ پڑا کہ دعوت کے قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے، صرف محبت کے اظہار کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ محبت کا اظہار امیر سے بھی ہے اور غریب سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ وہ کسی کی بھی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، امیر اور غریب کا فرق ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ دعوت کے حق میں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت ہو، عداوت نہ ہو، یعنی دعوت آدمی ایسی دے دے کہ وہاں پہ جس کی دعوت دے رہا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا۔ ایسی دعوت کو انہوں نے عداوت کہا ہے، یعنی یہ دعوت محبت کے لیے نہیں بلکہ ایک رسم پوری کرنے کے لیے دی گئی ہے، جو بسا اوقات سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی بہت دور رہتا ہے، اب وہ آیا تو آپ آیا نہیں بلکہ اس کو وہاں سے بلا کر کے آپ دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت میں آپ کی شرط ہے، یعنی آپ اپنے حساب سے دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو دقت ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وقت نہ ہو، آنے جانے کے لیے پریشانی ہو، گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہو،
روپے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہوں، اس لیے کہتے ہیں یہ دعوت مناسب نہیں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی، ایک متوسط درجے کی اور ایک ادنیٰ درجے کی۔ دعوت کا مقصد سامنے والے کے سے محبت کا اظہار اور اس کی راحت رسانی، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ مقصد ہوتا۔ اب اگر آدمی دور رہتا، اس کی دعوت کرنا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھیا اور اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ نقد ہدیہ اس کو پیش کر دیا جائے، اس سے کہا جائے کہ میرا ارادہ تھا کہ آپ کی دعوت کروں، لیکن اگر میں دعوت کروں گا آپ کو وہاں سے اتنا دور سفر کرنا پڑے گا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو نقد روپیہ دے دیتا ہوں، آپ اس سے بنا کے کھا لیجئے گا یا جو بھی ضرورت ہے آپ استعمال کر لیجئے گا۔ اس میں سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نقد اس کو مل گیا، وہ چاہے اپنے کھانے پر خرچ کرے یا دوسری ضرورت پر خرچ کرے۔ یہ دعوت کا طریقہ، اس میں آدمی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے معمولی رقم دے رہا ہے، مجھے بے عزت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف سے بچانا ہے۔ دعوت کا مقصد آرام پہنچانا، اس کو فائدہ پہنچانا۔ اب اگر وہ جتنے کی آپ کی دعوت ہے اس سے زیادہ خرچ کر کے آ کے آپ کو لفافہ بھی دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کون سی دعوت ہوئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہوئی۔ دوسرے درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے اس کے یہاں بھیج دیں۔ اب یہاں پہ اس کا ایک اختیار ختم ہو گیا، اب صرف وہ کھانا ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ پہلے میں نقد ملا تھا، وہ کسی بھی ضرورت میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن اب کھانا ملا ہے تو اس کو کھانا ہے صرف، لیکن تکلیف کچھ نہیں، سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں، کھانا اس کو مل گیا، وہاں پہ کھا لے گا۔ اور ادنا درجے کی دعوت جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کو یا جس کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس کو اپنے گھر بلا کر کے کھانا کھلائیں۔ یہ تیسرے درجے کی دعوت ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے اور ہم اسی کو دعوت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی دعوت کا مقصد جو سنت ہے، دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس ارادے سے اور اس احتیاط کے ساتھ آدمی کو دعوت دینا چاہیے۔ یہ اس دعوت کا ذکر ہے جو تمام رسوم اور رواج سے یا کسی خاص تقریب سے پاک، جیسے عام طور پر کبھی کسی نے کسی کی دعوت کر دی، آج ہمارے ہاں کھانا کھا لیجئے گا، یہ اس طرح کی دعوت ہے جو بے تکلف ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی تکلف نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دعوت دے دیتے تھے، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اپنے ساتھ 2 آدمی یا 3 آدمی یا 4 آدمی لے کر کے آ جایا کریں، تو آپ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ بے تکلفانہ دعوت، بغیر کسی رسم یا کسی تقریب کے پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، حضرت ایک صحابی ہیں غالباً حضرت ابو ایوب بدری نام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ سے کہا کہ اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو اور لے آئیے گا۔ یہ اس طرح دعوت کا ایک طریقہ تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے 1-2 لوگ اور بھی شریک رہیں، تو اس لیے پہلے سے ہی دعوت دے دیتے۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑا کہ اگر آدمی بڑا ہے اور وہ اکیلے نہیں چلتا ہے بلکہ اس کے ساتھ 2-4 لوگ رہتے ہیں تو اگر ان کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ان کی بھی دعوت دے۔ بہرحال انہوں نے آپ کے علاوہ 4 آدمیوں کی اور دعوت دی۔ جب دعوت کے لیے تشریف لانے لگے تو ایک 5واں شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ گھر پر پہنچے
تو داخل ہونے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک زیادہ ہے، آپ نے اس کی دعوت نہیں دی، اگر اجازت ہو تو یہ بھی شریک ہو جائے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو یہ واپس لوٹ جائے گی بے تکلف۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بھی اندر لے لیجئے، وہ بھی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ پڑا کہ اگر دعوت ایک آدمی کی ہے تو صرف ایک آدمی جا سکتا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا ہے کہ اس آدمی کے ہاں کوئی مہمان آ گیا، اب وہ ان کو اپنے ہاں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے کھانے کے لیے، خود دوسری جگہ جا رہا، ایسی نوبت آ گئی ہے، تو اس صورت میں پہلے اجازت لے لے۔ بغیر اجازت کے اگر وہ جاتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، تو ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے دعوت میں شریک ہونے والا جب داخل ہوتا ہے تو چور بن کر کے داخل ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو لٹیرا بن کر کے نکلتا ہے۔ بغیر اجازت کے وہ گیا کھایا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، جو لے کے گیا اس کا لے جانا بھی جائز نہیں رہا۔ اس لیے اس بات کا بھی آدمی کو اہتمام ہونا چاہیے کہ دعوت کتنے لوگوں کی ہے، اتنے ہی لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس صورت میں پہلے اجازت لے لے۔ تذکرہ اس دعوت کا ہو رہا جو عمومی طور پر کبھی کوئی اپنے گھر بلا لیتا، ظاہر سی بات ہے اس میں اس کے حساب سے ہی آدمی کھانا تیار کرائے گا، تو اس میں اگر ایک دو آدمی بڑھ جائیں گے تو سامنے والے کو دقت ہو سکتی، آدمی شرمندگی محسوس کرے گا۔ بسا اوقات شادیوں میں لوگ اتنی زیادہ شرکت کر لیتے ہیں کہ وہاں پر بھی کھانا گھٹ جاتا، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ جتنے کی دعوت ہے اتنے ہی لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا معمول اور آپ کا اسوہ تھا دعوت کرنے میں اور شریک ہونے۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی سوچتا ہے کہ میں مہمان ہوں، مہمان کا حق بڑا ہوتا ہے۔ اب مہمان بن گیا آدمی تو پھر میزبان کو مجبور محض آدمی سمجھ لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میزبان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ کہیں پہ مہمان بن کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جانے سے پہلے اس کو اطلاع کریں، کیونکہ بغیر اطلاع کے اگر آپ پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے ایک معمول ہے، ایک مہمان نوازی کا فریضہ ہے، آدمی کے ہاں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ پیش کرنا چاہتا۔ آپ اچانک کسی کے ہاں پہنچ گئے تو سامنے والا تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ گھر میں مرد ہیں یا نہیں ہیں، کوئی سامان لانے والا ہے یا نہیں ہے، وہاں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے ہی آپ اطلاع کریں، اور اگر بغیر اطلاع کے پہنچ رہے ہیں تو ایسے وقت میں پہنچے کہ سامنے والا آسانی سے کھانے کا انتظام یا ناشتے کا انتظام آپ کا کر سکے۔ دوسرا، اگر آپ کے ہاں ٹھہرے، آپ کسی کے ہاں ٹھہرے ہیں، مہمان بنے ہوئے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی کسی کے یہاں مہمان بنے تو اس کو بغیر میزبان کو بتلائے ہوئے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ کتنا بڑا ادب سکھایا۔ بعض لوگوں کو بزرگی کا ہوا سوار ہوتا ہے، کہیں گئے تو وہاں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ اب اگر آپ نے بتا دیا ہے کہ میرا روزہ ہے تو سامنے والا مطمئن رہے گا، لیکن اگر آپ نے بتایا نہیں تو صبح وہ آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کرے گا، کھانے کے لیے بھی پہلے سے ہی وہ انتظام کر کے رکھے گا کہ دوپہر میں کھانا کیا بنانا ہے۔ اب جب ناشتے کا وقت ہو رہا تو آپ بول رہے ہیں نہیں میں تو روزے سے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جو اس نے خرچ کیا آپ کے لیے وہ نقصان، اس کی وجہ سے جو تکلیف اٹھائی وہ نقصان۔ تو میزبان کا بھی حق ہوتا ہے۔ ایک حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں جو کھانے کا نظم ہے، جو کھانے کا وقت ہے، اس وقت میں شریک ہونا بھی مہمان کی ذمہ داری بنتی۔ یہ نہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا مہمان صاحب غائب ہیں، وہ کسی دوسرے کے ہاں چائے پی رہے ہیں، تیسرے کے ہاں بات کرنے کے لیے چلے گئے،
کھانا آپ کا یہاں بنا ہوا ہے، کسی اور کے ہاں آپ نے کھانا کھا لیا، ظاہر سی بات ہے جہاں آپ کے احترام میں بنایا گیا ہے وہاں اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو اس کا نقصان۔ اس لیے میزبان کا بھی حق ہوتا ہے مہمان کے ذمے کہ وہ اس کا خیال رکھے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے وقت میں کوئی خلل نہ پڑے، اسے کوئی اپنے معمولات میں فرق نہ کرنا پڑے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں یا وہ ہدایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دعوت دینا اور دعوت کا قبول کرنا سنت، لیکن دعوت زبردستی دعوت لینے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے شادی بیاہ میں لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے 100 200 300 لوگ آئیں گے بارات میں، آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، یعنی لڑکی والا انتظام کرے گا ان مہمانوں کا جو لڑکے والوں کے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو زبردستی کی دعوت ہے، اس کا تو کہیں پر تذکرہ نہیں ہے، اور ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زبردستی چیز، اسلام نے تو منع کیا ہی ہے، لیکن ایک آدمی عقل سے سوچے تب بھی یہ لگے گا کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کے مہمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو کھلائیں یا ان کی جو بھی ضیافت ہے آپ سے کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں فہرست بھیج دی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سے 100 لوگ آئیں گے، 200 آئیں گے، 400 آئیں گے، آدمی جتنی بڑی حیثیت کا ہوتا ہے اتنے آدمی لگا دیتا، اب اتنے لوگ جائیں گے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ ان کے یہاں کھانے کا انتظام کریں، بلکہ پورا مینو دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا آئٹم اس میں رہے گا کھانے میں۔ آپ بتائیے کہ یہ اسلام کا طریقہ تو ہے ہی نہیں، یہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے جو ہم نے دوسروں سے حاصل کر لیا، حالانکہ وہ دوسرے بھی اس کو ظالمانہ ہی کہیں گے، لیکن ان کے ہاں ایک رسم ہے، آدمی رسم کا پابند ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ مجبور رہتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام نے اتنی واضح ہدایات دے رکھی ہیں، اس کے باوجود ہم نے دوسروں سے یہ سبق لے لیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ کس کے کھانے کا اور کہاں سے آنے کا کوئی اس کا لحاظ نہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی آ رہا کھانے کے لیے، جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے ایک ہی پلیٹ میں سارا کھانا لیا ہوا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا، سنبھلتا نہیں، کھڑے ہو کر کے ویسے ہی کھا رہے۔ بعض کے ہاں کھڑے ہو کر انتظام ہوتا ہے اور ٹیبل کا بھی انتظام رکھ دیتے ہیں، اور بعض کے یہاں ٹیبل کا انتظام ہی نہیں ہوتا ہے، آپ کو کھانا ہے تو کھڑے ہو کے ہی کھانا۔ اب اس میں کہتے ہیں اسٹاف کی کمی ہوتی ہے، کچھ خرچ بچ جاتا ہے۔ ارے لاکھوں روپیہ تو آدمی ڈیکوریٹ پہ خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے تو آدمی خرچ نہیں بچایا۔ اب یہ ایک جو بہتر طریقہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے کہ اس میں کم خرچ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی جگہ میں ہو جاتا ہے، اچھا بڑا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ہم دوسروں سے مرعوب ہو کر کے اپنے اندر یہ سب چیزیں داخل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دعوت کا قبول کرنا کوئی سنت نہیں۔ میں نے عرض کیا دعوت محبت کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، وہی دعوت مسنون ہے۔ محبت کی بنیاد پر قبول کیا جا رہا ہے، وہی دعوت مسنون۔ ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمہ سنت ہے، کارڈ پہ بھی لکھا دیتے ہیں ولیمہ مسنونہ، لیکن اس میں سنت کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی طریقہ سنت کا ہم رکھتے ہی نہیں ہیں۔
کارڈ میں صرف لکھا رہتا ہے کہ یہ مسنون ولیمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ وہ دعوت ہے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے وہ دعوت ہے جو نکاح کے بعد کی جاتی ہے، وہ مسنون ہے، لیکن اس میں بھی اگر صرف دعوت ہے تو مسنون، اور اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، تو اس صورت میں اس میں بھی سنت کا پہلو نہیں رہ جاتا۔ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے قبول کر لیں، اختیار ہے، چاہے نہ قبول کریں۔ اس لیے پہلی دعوت جو میں نے عرض کیا یہ کہ لڑکی والوں کے ذمے جو دعوت ہم نے ضروری کر دیا ہے یہ تو انتہائی غلط ہے۔ اس کے ذمے تو کوئی خرچ ہی نہیں تھا، اس کے ذمے تو جو لوگ آ رہے ہیں یعنی دولہے کے گھر والے، وہ بھی اگر کھانے کے وقت ہی میں ہے تو ٹھیک ہے، ان کی ضیافت ان کے ذمے ہے، ویسے اور لوگوں کی ضیافت تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکے والوں نے یہ کر رکھا ہے کہ اتنا لوگ آئیں گے اور اتنا یہ چیزیں کھانے میں ملنی چاہیے، یہ بنا رکھا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن لڑکے والے کریں گے۔ یہ ہماری دولتیں صرف انہی چیزوں پہ خرچ ہوتی جس سے دین کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تقریب شادی کی کہتے ہیں، خانہ آبادی کی کہتے ہیں، اور سارے اعمال اسلام کے خلاف۔ اب اس میں خانہ آبادی کہاں رہے، اس شادی میں خوشی کہاں آئے، اس میں سکون کہاں ملے، کیونکہ شروع سے ہی ساری غلطیاں ہیں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دعوت ہے جو تمام تکلفات سے خالی ہے، تو اس صورت میں وہ دعوت مسنون۔ اور اگر ایسی دعوت ہے جہاں پر مخلوط اجتماع ہے، وہیں مرد بھی کھا رہے ہیں، عورتیں بھی کھا رہی، ایک ساتھ سارا سسٹم ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو انتہائی درجے کی غلط دعوت ہوگی، اس کے جواز کی شکل نہیں بنے گی۔ آدمی کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ کم از کم جب مردوں کی بھی دعوت ہے، عورتوں کی بھی دعوت ہے، تو دونوں کو الگ الگ انتظام کر دے۔ اب ماڈرن بننے کے چکر میں آدمی ایک ساتھ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس سے لوگوں کے یہاں تعریف کریں گے لوگ، ایسی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ وہ آپ کی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں تعریف کر دیں جو اس مزاج کے ہیں، اس طرح کی دعوتیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، الجھن محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی دعوت جس سے آپ کے دینداروں کا شعبہ متاثر ہو رہا ہو، تو اس صورت میں ایسی دعوت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ ایسی دعوت سے ہر مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی دعوت اس طرح کی کرے، شادی بیاہ والی یا عقیقہ کی یا کوئی بھی دعوت جب بڑی کرے جس میں مردوں اور عورتوں کا بھی اجتماع ہو، تو دونوں کا سسٹم الگ الگ رکھے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عورتیں پردہ دار ہیں، اب اگر ایک ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پہنچ گئیں وہاں پر، تو اس صورت میں ان کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کون کرے گا۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں یہی کہا گیا، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، تم میں سے جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ آدمی نے قبول کر لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اب اگر وہ روزے سے ہے اور دن میں دعوت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دعوت کیسے کھائے گا؟ تو یہ کہا گیا اگر وہ روزے سے ہے تو دعوت دینے والے کو دعا دے دے، اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نفلی روزہ رکھ رکھا ہے تو اس صورت میں دعوت دینے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے نفلی روزہ توڑ دینا چاہیے، دعوت میں شریک ہو جانا چاہیے، کیونکہ نفلی روزہ آج رکھا تھا کل رکھ لے گا،
اس کے لیے گنجائش ہے پوری۔ لیکن دوسرے کے دل کو خوش کرنے کے لیے آدمی توڑ سکتا ہے وہ نفلی روزہ۔ ہاں اگر کوئی قضا کا روزہ رکھا ہے تو نہ توڑے، یا عورت ہے اس کے عادتاً جو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، ان روزوں کی قضا کر رہی ہے اور اسی درمیان میں اس کی دعوت آ گئی تو اس صورت میں وہ نہ توڑے۔ لیکن نفلی روزے کے اندر توڑنے کی گنجائش ہے دوسرے کے دل کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور آدمی کا روزہ اپنا مسئلہ ہے، وہ آج نہیں تو کل لگ سکتا ہے۔ تو دعوت دینا سنت اور دعوت کا قبول کرنا سنت، یہ اس وقت ہے جب کہ تمام تکلفات سے خالی۔ تقریبات میں اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو وہاں پہ شرکت کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہاں گناہ زیادہ ہے، یا لڑکی کی طرف سے دعوت ہے اور یہ دعوت زبردستی والی ہے، لڑکی والے یہ نہیں چاہتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی دعوت دی گئی ہے، تو اس صورت میں آدمی ناشریک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔